بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ طالوت اہل فرعون کے زیر اثر رہ کر بنی اسرائیل کمزور و ناتواں ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کی دانشمندی رہبری کے نتیجے میں انہیں اس افسوسناک حالت سے نجات ملی اور انہوں نے قدرت و عظمت حاصل کر لی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے ایک شخص طالوت کے بارے میں جانیں گے۔ اس پیغمبر کی برکت سے خدا نے انہیں بہت سی نعمت سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سے ایک صندوق عہد بھی تھا، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مکمل ویڈیو اس چینل پر موجود ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ یہودی اپنے لشکر کے آگے اسے اٹھائے رکھتے تھے۔ اسے ایک طرح سے ان میں سکون قلب اور روحانی طاقت پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ قدرت و عظمت حضرت موسیٰ کے بعد ایک مدت تک حاصل رہی، لیکن یہی کامیابیاں اور نعمتیں رفتہ رفتہ ان کے غرور و تکبر کا باعث بن گئیں اور وہ قانون شکنی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی۔ وہ اپنی قدرت و عظمت کھو بیٹھے اور صندوق عہد بھی گنوا بیٹھے۔ پھر اس قدر پراگندی اور اختلاف کا شکار ہوئے کہ چھوٹے سے چھوٹے دشمن سے بے دفاع کے قابل نہ رہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے بہت سے لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال دیا، ان کی اولاد کو غلام اور قیدی بنا لیا۔ کئی برس تک یہ کیفیت رہی، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کی نجات اور ارشاد و ہدایت کے لیے حضرت شموئیل کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل بھی دشمنوں کے ظلم و جور سے تنگ آ چکے تھے اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے، لہٰذا ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ ان کے لیے کوئی رہبر امیر مقرر کر دیں، تاکہ وہ اس کی قیادت میں ہم آواز اور ایک جان ہو کر دشمن سے جنگ کریں اور عزت رفتہ بحال ہو سکے۔ حضرت شموئیل ان کی اندرونی کیفیت اور سست ہمتی سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے جب جہاد کا حکم آئے تو تم کہیں امیر کے حکم سے روگردانی نہ کرو اور دشمن سے مقابلے اور میں پہلے تہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امیر کے حکم سے منہ پھیر لیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے دریغ کریں، حالانکہ دشمن ہمیں ہمارے وطن سے نکال چکا ہے، ہماری زمینوں پر قبضہ کر چکا ہے اور ہماری اولاد کو قیدی بنا کر لے گیا ہے۔ حضرت شموئیل نے دیکھا کہ وہ اپنی بیماری کی تشخیص کھو چکے ہیں۔ اس پر حضرت شموئیل نے بارگاہ الہی کا رخ کیا اور قوم کی خواہش کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ وحی ہوئی، میں نے طالوت کو ان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ حضرت شموئیل نے عرض کیا، خداوند، میں ابھی تک طالوت کو دیکھا ہے، نہ پہچانتا ہوں۔ ارشاد ہوا، ہم اسے تمہاری طرف بھیجیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو فوج کی کمان اس کے حوالے کر دینا اور علم جہاد اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ طالوت ایک بلند قامت، تندومند اور خوبصورت مرد تھے۔ وہ مضبوط اور قوی اعصاب کے مالک تھے، روحانی طور پر بھی بہت ہی زیرک اور دانشمند اور صاحب تدبر تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے نام طالوت کو بھی ان کے طولانی قد کے سبب قرار دیا ہے۔ ان تمام صفات کے باوجود مشہور نہیں تھے۔ اپنے والد کے ساتھ دریا کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے، والد کے چوپایوں کو چراتے تھے اور زراعت کرتے تھے۔ ایک دن کچھ جانور بیابان میں گم ہو گئے۔ طالوت اپنے دوست کے ساتھ کئی دن تک ان کی تلاش میں سرگردہ رہے۔ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شہر صوف کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے دوست نے کہا، ہم تو شموئیل کے شہر صوف میں آ پہنچے ہیں، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں، شاید وحی کے سائے میں اور ان کی رائے کی روشنی میں ہمیں کچھ پتہ چل سکے۔ شہر میں داخل ہوئے تو حضرت شموئیل سے ملاقات ہو گئی۔ جب شموئیل اور طالوت نے ایک دوسرے کو دیکھا تو گویا دل مل گئے۔ شموئیل نے اسی لمحے طالوت کو پہچان لیا اور وہ جان گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جسے خدا نے ان لوگوں کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ طالوت نے اپنی کہانی سنائی تو شموئیل کہنے لگے، وہ چوپائے تو اس وقت تمہاری بستی کی راہ پر ہیں اور تمہارے باغ کی طرف جا رہے ہیں، ان کے بارے میں فکر نہ کرو، میں تمہیں اس سے بڑے کام کی دعوت دیتا ہوں۔ خدا نے تمہیں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے مامور کیا ہے۔ طالوت پہلے تو اس پروگرام پر حیران ہوئے اور پھر اسے سعادت سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ حضرت شموئیل نے اپنی قوم سے کہا، خدا نے طالوت کو
تمہاری قیادت سونپی ہے، لہٰذا ضروری ہے تم اس کی پیروی کرو۔ بنی اسرائیل کے نزدیک تو حسب نسب اور ثروت کے حوالے سے کئی خصوصیات فرما روا کے لیے ضروری تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی طالوت میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس انتخاب و تقرر پر وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے عقیدے کے برخلاف نہ تو لاوی کی اولاد میں سے تھے جن میں سے نبی ہوتے تھے، اور نہ یوسف اور یہودا کے خاندان سے تھے جو گزشتہ زمانے میں حکومت کرتے تھے، بلکہ ان کا تعلق تو بنیامین کے گمنام خاندان سے تھا، اور پھر وہ مالی طور پر بھی تہی دست تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ کیسے حکومت کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت شمول سمجھتے تھے کہ وہ بہت اشتباہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، اللہ نے انہیں تم پر امیر مقرر کیا ہے، نیز قیادت کے لیے ان کی اہلیت اور لیاقت کی دلیل یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی زیادہ طاقتور ہیں اور روحانی طور پر بھی تم میں سب سے بڑھ کر ہیں، اس لحاظ سے وہ تم سب پر برتری رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے خدا کی طرف سے اس کے تقرر کے لیے کسی علامت یا نشانی کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر شمول بولے، انبیاء بنی اسرائیل کی اہم یادگار تابوت، صندوق عہد، جو جنگ میں تمہارے لیے اطمینان اور ولولے کا باعث تھا، کل تک تمہارے پاس لوٹ آئے گا اور اسے تمہارے آگے چند فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ صندوق عہد ان کے سامنے آ گیا۔ یہ نشانی دیکھ کر طالوت نے کی سربراہی ان لوگوں نے قبول کر لی۔ طالوت نے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ ناظرین، تابوت سکینہ کے متعلق ویڈیو اینڈ سکرین پر دے دی گئی ہے۔